نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہمارے عرف میں الوداعی جمعے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک بہت زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے عرف کے اندر اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلتوں والا مہینہ آتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو عید سے بھی زیادہ فضیلت دینی شروع کر دی اور عید سے بھی زیادہ منانا شروع کر دیا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے الوداعی جمعے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الوداعی جمعہ دراصل یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے۔ جب کسی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کو الوداع کہا جاتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو اس کو جب روانہ کیا جاتا ہے، رخصت کیا جاتا ہے تو اس کو الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک ہمارے پاس آیا، اپنی رحمتیں اور برکتیں ساتھ لے کر کے ہمارے درمیان آیا۔ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، اس کا آخری جمعہ ہے، تو چونکہ یہ آخری جمعہ ہے اس لیے اس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ بس صرف اس کی اتنی حیثیت ہے۔ باقی آج جو ہم نے الوداعی جمعے کو عید کا دن، جشن کا دن بنا رکھا ہے کہ الوداعی جمعے کے لیے باقاعدہ تقریبات کرتے ہیں، عمدہ کھانے بناتے ہیں، نئے نئے جوڑے تیار کرتے ہیں اور فضول خرچوں میں اپنا دن گزار دیتے ہیں، تو یہ ایک وہ رسم ہے جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر الوداعی خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں خوب جھوم کر الوداع الوداع یا شہر رمضان، السلام والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ کے ذریعے سے الوداعی جمعے کی تقریب اور الوداعی جمعے کا خطبہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے مختلف فتاوی کے اندر اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کا صحابہ کرام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جمعے کے دن، الوداعی کی جمعے کے دن اگر کچھ سوچنا چاہیے تو اگر کچھ غور و فکر کرنا چاہیے تو اس حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے، اور جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے وہ باتیں دیکھی ہیں، وہ باتیں سنی ہیں جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج جبریل امی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کچھ بد دعائیں کی ہیں، میں نے ان پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیسی بد دعائیں کہ جبریل بد دعا کر رہے ہیں جن کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور آپ رحمت للعالمین ان پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے؟ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہمیں اس حدیث کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک جا رہا ہے، کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کرایا ہے؟ یا ہم نے رمضان مبارک کو یوں ہی گزار دیا، بس ہم الوداعی جمعے کے یادگار میں رہے، ہم الوداعی جمعے کے انتظار میں رہے؟ کیا ہم نے رمضان مبارک کی قدر کی جیسا کہ ہمیں قدر کرنے کا حق تھا؟ کیا ہمیں امید ہے کہ رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ جو آیا تھا، کہ ہم نے اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی؟ اگر ہمیں یقین نہیں ہے اور ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو پھر ہمارے لیے ایک تو پہلی ہلاکت اور دوسری ہلاکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔
تو اس لیے اب چند دن باقی ہیں رمضان مبارک کے، نہ معلوم اگلی مرتبہ جب یہ رمضان مبارک آئے ہم میں سے کون موجود رہے کون موجود نہ رہے، تو اس لیے سب سے پہلے سب سے اولین مرحلے میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرا لینی چاہیے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا چاہیے، راتوں کو اٹھ کر کے ایک سجدے میں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گلگلانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ مغفرت فرماتا ہے، بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کرائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد کوئی جمعہ رمضان مبارک کا نہیں آئے گا، تو ہم اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں۔ تو الوداعی جمعہ ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اب رمضان مبارک آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس وقت کم ہے، نیکیوں کا سیزن ختم ہو رہا ہے، تو نیکیوں کے سیزن ختم ہونے سے پہلے اپنی معافی کرا لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ الوداعی جمعہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ مساجد کو سجایا جائے، مساجد کو خوب آراستہ کیا جائے، مساجد پر بلب لگائے جائے اور مساجد پر بیجا روشنی کی جائے۔ الوداعی جمعہ اس لیے نہیں آتا ہے۔ الوداعی جمعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ہمیں ایک احساس دلاتا ہے، ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے نبی، تمہارے رحمت العالمین رحمت والے نبی بخشش نہ کرانے والے کے لیے ہلاکت کی بددعا دے کر کے گئے ہیں۔ تو اب اگر تم اپنے نبی کی بددعا سے بچنا چاہتے ہو، اپنے حضرت جبریل کی بددعا سے بچنا چاہتے ہو، تو رمضان مبارک سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کرا لو۔ اور دوسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کرا کے جنت نہ پا سکا، جنت میں نہ جا سکا۔ اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہماری زندگی کا سہارا ہے، تو احسان تو ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حکم نہ بھی دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرما برداری کا حکم نہ دیتے، تب بھی ہمیں ان کا احسان ماننا تھا اور تب بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا۔ لیکن افسوس، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کرتا ہے، اور والدین کے احسانات ہمارے اوپر اس قدر ہیں، اس کے باوجود ہم والدین کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ آج اولاد ذرا سی بات پر والدین کو تانے دے دیتی ہے، اور کوئی بات آتی ہے اگر اولاد کوئی ذرا سا بڑا کام کر لے تو فوراً اپنے ماں باپ پر طنز کرنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھ ہم نے یہ کر لیا، تم نے ہماری زندگی میں کیا کیا۔ حالانکہ باپ نے زندگی کے اندر جو بھی کمایا ہوتا ہے، زندگی کے اندر جو بھی محنت کی ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے وہ پوری محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ سارا کام اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ لیکن بچے جو کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ یا تو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے کماتا ہو، لیکن باپ جو بھی کماتا ہے چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے محنت کرتا ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی قدر کو پہچانا، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ستانے سے پہلے ان احادیث کو سوچنا چاہیے، ان آیات کو سوچنا چاہیے، ان کے احسانات کو سوچنا چاہیے جو ہمارے اوپر کیے گئے ہیں، جو آیتیں ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں۔ اور تیسری چیز جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اس قدر ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمیں جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے نبی روتے رہے، اللہ کے نبی گڑگڑاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگتے تھے تو اپنی امت کے لیے مانگتے تھے، ہمارے لیے مانگتے تھے، تو ان کا احسانات تو یہ تھا کہ ہم ان کے لیے اپنی جان بھی کٹا دیتے، اپنا سر کٹا دیتے تھے، اپنی جان لٹا دے، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ہمارے کانوں میں آپ کا میٹھا میٹھا نام آتا ہے، ہمارے کانوں میں آپ کا پیارا پیارا نام پڑتا ہے، تو ہمارے اوپر احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً ہمارے جذبات، فوراً ہمارے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا نام سنتے ہیں اور یوں ہی ہمارے کانوں سے گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ تو درود پڑھنا فرض ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، چاہے وہ احادیث کے اندر ہو، چاہے وہ نعت کے اندر ہو، چاہے وہ تقریر کے اندر ہو، چاہے وہ بیانات کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کی زبانی بھی ہو، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نامی اسم گرامی محمد احمد وغیرہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے ذریعے سے بھی آپ کی طرف اشارہ ہوتا ہو، تو اس پر اللہ کے نبی اس پر درود پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ رحمت بھیجنی چاہیے۔ درود کے مختلف الفاظ ہیں، ایک درود ابراہیمی جس کو سب سے افضل قرار دیا جاتا ہے، اور ایک درود مختصر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اگر آپ کو درود کی کثرت کرنی ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، تو آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اس طرح کا درود بھیج سکتے ہیں، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں صلات بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو رحمت بھیجنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ الوداع جمعہ ہے، تو اس کے اندر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو خوشی کا دن نہیں سمجھنا چاہیے، اسے خوشی کا دن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنی گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان مبارک جا رہا ہے اور ہم نے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو ہماری کتنی ہلاکت و بربادی کی بات ہے۔ اس لیے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لے، جتنے دن یہ رمضان مبارک کے بچے ہیں اس میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، تمام لغزشوں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔